السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے مضمون کی تعریف اور تھوڑی سی اس کے بارے میں ہم وضاحت بھی کریں گے کہ مضمون کی تعریف کیا ہے اور اس کی وضاحت کس طرح ہے۔ صحیح ہے۔ دیکھیے جی، بہت بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب ان لوگوں سے مضمون کی تعریف کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ بالکل خاموش رہ جاتے ہیں، بس مضمون تو مضمون کو کہتے ہیں نا۔ صحیح ہے۔ یہ چیز خود ہمارے ایک ٹیچر نے ہمیں بتائی ہے کہ ہم وائی وائی لے رہے تھے، بلکہ وائی وائی نہیں بلکہ ہم کانٹریکٹ پر اساتذہ لے رہے تھے، تو کسی کو مضمون کی تعریف معلوم نہیں تھی اردو میں۔ صحیح ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس پر بھی ایک ویڈیو ہونی چاہیے۔ صحیح ہے۔ تو مضمون کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیے جی، مضمون کا لفظ جو ہے یہ اصل کے اعتبار سے عربی سے ہے۔ صحیح ہے، یہ عربی سے لیا گیا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے ضمن میں لی ہوئی چیز۔ صحیح ہے۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی دیکھیے جی، اصطلاحی معنی اس بات کی طرف اشارہ ہے جو کسی خاص بحث پر لکھی جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ جو کسی خاص بحث پر لکھی جاتی ہے، یہ اس بات کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ صحیح ہے جی۔ دیکھیے جی، اب آتے ہیں مضمون کی تعریف اور تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ۔ دیکھیے جی، کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات و احساسات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ صحیح ہے۔ اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم مضمون کہیں گے جو متعین ہو۔ صحیح ہے۔ اور خیالات، جذبات و احساسات کا تحریری اظہار ہو۔ صحیح ہے۔ خیالات، جذبات و احساسات، یہ تو بالکل ایک سلیس سی کلمات ہے، یہ تو آسان ہے۔ تو یہ مضمون کی تعریف ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مضمون لکھنا چاہے تو کیا کرے؟ دیکھیے جی، مضمون کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ دنیا کے ہر معاملے و مسئلے یا اس پر جو ہے نا، ہم دنیا کے ہر معاملے پر، ہر مسئلے پر جو ہے نا، موضوع پر مضمون لکھا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ مضمون کی بالعموم ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ سب سے پہلے زیر بحث مسئلے کو لایا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ یعنی اس مسئلے کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اس کی حمایت یا مخالف میں دلائل دے جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور آخر میں ایک مضمون نگار نتیجہ جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے، یعنی آخر میں نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ بعض مضامین تاثراتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کچھ مضامین ہوتے ہیں جو تاثراتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ان میں ایسے ترتیب اور دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہر مضمون کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے تناسب ضروری ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ تھی مضمون کی تعریف اور تھوڑی سی مضمون کی وضاحت۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک جو ہے نا مضمون کا، یہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آیا ہوا ہوگا۔ والسلام۔